بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. بابا بلند با صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، ماہ ربیع الثانی اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اندر سایہ فگن ہو چکا ہے. ہم جتنے بھی اہل سنت و جماعت ہیں بطور مسلمان، ہمارے لیے جو نسبتیں ہیں نا، نسبت تعلق، وہ ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے. یہی وجہ ہے ہم جو نسبتیں رکھتے ہیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، غوث جلی کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. ہم نسبتوں کا خیال رکھنے والے، نسبتوں کا پاس رکھنے والے. وجہ یہی ہے کہ ہمارا راستہ اللہ اور اس کے رسول والا ہے. یہ نسبتیں ہمیں کہاں تک پہنچاتی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ورنہ کوئی بھی چیز جب تک کہ اپنے مرکز کے ساتھ جڑی رہتی ہے نا، وہ اعلیٰ ہوتی ہے. جب مرکز سے ہی کٹ جاتی ہے، اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر اس چیز کی وہ جو نسبت ختم ہو گئی ہے، اس نسبت کے ختم ہونے نے اس کو آسمان سے اٹھایا اور زمین پر گرا دیا. تو گویا نسبتیں ایک خاص تعلق رکھتی ہیں. شیطان جو کہ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا معلم تھا، کن کا؟ نوریوں کا معلم تھا. لیکن کیا ہوا؟ میں آ گیا. جب میں کہا تو اللہ نے فرمایا اب جب تک تو نہیں کہے گا قیامت تک تو اسی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر راندہ درگاہ اللہ نے کر دیا. نسبت ختم ہو گئی، مرکز سے کٹ آف ہو گیا. ذلیل و رسوا آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اب نسبت کی بات کر رہا ہوں. یہی شیطان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ عرض کی ہے اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں
کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ تیرے سارے بندے گمراہ کروں گا، انہیں سیدھے رستے سے ہٹاؤں گا، انہیں اپنا بناؤں گا، شیطانی کاموں کے اندر لگاؤں گا اور کبھی نہیں تیری طرف آنے دوں گا۔ بس یہ ایک عرض ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اپنا نہ کیا تو پھر میرا نام بھی ابلیس نہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ فرمایا اے شیطان غور سے سن لے، وہ جو میرے ہیں، وہ جو میرے بندے ہیں، جن کی نسبت میری ذات کے ساتھ ہے، گویا جو میرے ولی ہیں، جو میری نسبت والے ہیں، ان کے ساتھ ان کے پاس بھی نہ جانا، ان کے پاس بھی نہ جانا اور نہ کوشش کرنا، اس لیے کہ جو میرا ہو گیا بس وہ پھر میرا ہی ہو گیا۔ جی نسبت نے اس قدر انہیں جوڑ دیا، فرمایا تیرا جتنا بھی یہ شر ہے، شیطانیت ہے، تیرے وسوسے، تیری جتنی بھی چالیں ہیں، فرمایا ہر کسی پر تو کہہ رہا ہے میں سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، فرمایا جو میرے ہیں ان پر تیرا وس نہیں چلے گا، تو ان کے معاملے میں بے بس ہو جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ میرے ہیں، وہ میرے ولی ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ فرمایا جس نے تیری پیروی کی، جو گمراہ ہو گئے، سرکش ہو گئے، چلو وہ تو تیرے ہو گئے، لیکن جنہوں نے راتیں جاگی میرے لیے، جنہوں نے دن گزارے تو میری یاد میں گزارے، جو دن رات میرا ذکر کرتے رہے، میری یاد میں مگن رہے، فرمایا ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، اس لیے کہ میں نے ان کے ارد گرد اپنی رحمت کا حصار بنا دیا ہے۔ انہوں نے نہ دن ضائع کیا نہ رات ضائع کی۔ اللہ اکبر۔ راتی زاری او کر کر رو دے، تے نیر اکھی تھی دھو دے، فجریوں گڑ ہار صدوں دے، تے سب تو نیوے تھی دے۔ تے میاں صاحب فرما دے نے انہاں اللہ والیاں دے متعلق کہ رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو، او نیند پیاری آوے، پر درد مندانو او تاگ سجر دی، او ستیاں آن جگاوے۔ یہی شیطان تیری میری رگوں کے اندر دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا ہر طرح سے تیرے اوپر بس چلتا ہے، لیکن
کن کے اوپر وس نہیں چلتا؟ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مثلا ایک بندہ کہنا ہے نا، اوے تو نماز تے نہیں آیا صبح، اوے یار بس میں تے جاگ رہا سی، بس شیطان آ گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے اسے اس طرف لگایا، اس کو تھپکایا، اس کو سلایا، اس کا بستر اس کے اوپر کر کے کہا بھائی سو جا ہے جدی نیند پھر نہیں آنی، تو دفتر بھی جانا ہے جناب، تو دکان بھی کھولنی ہے، تو کاروبار تے بھی جانا ہے، تو جناب والا مزدوری بھی کرنی ہے، اتھے جائیں گا تھک جاویں گا۔ یہ ساری گلاں شیطان دی طرفوں آ رہی ہیں۔ بندے دی سوچ تے بندہ بنے ہی اللہ واسطے، بندہ بنیادی طور تے بنے ہی اللہ واسطے، شیطان نے سانو ادھر ادھر لا دیتا۔ حضرات محترم سنو، شیطان آ گیا گمراہ کر کے جناب والا فجر دی نماز دی ضائع کر دیتی۔ ہن مینوں دسو شیطان مندے ہو کہ نہیں شیطان آ جاندا ہے؟ بولو، بڑے تو بڑا غلط کام بھی ہو جاندہ ہے، اللہ تعالیٰ سانو سارے نو معاف فرمائے، سانو گناہاں تو بچاوے، چھوٹے تو چھوٹا گناہ بھی ہو جاندہ ہے، لیکن وہ خالق تے مالک ہے نا، سانو اس خالق تے مالک دی رحمت دی امید ہے۔ یا اللہ ساڑھے کل گناہ ہو جاندے نے، اگرچہ شیطان کرواندہ ہے، بندے دا بھی حصہ ہوندہ ہے، چونکہ بندہ بھی اس پاسے چلا جاندہ ہے، لیکن وسوسے کی دی طرف ہوندے نے، بولو نا، شیطان دی طرف ہوندے نے۔ تو ایدہ مطلب ہے جتنی بھی دنیا چے برے کام ہو رہے نے کون کروا رہے؟ ان اے نہ کہنا امریکہ کروا رہے، کون کروا رہے؟ بولو، شیطان۔ ہاں تو امریکہ تو بڑا شیطان ہے، تو امریکہ کہہ دینا یا شیطان کہہ دینا، بات تو ایک ہی ہے۔ بھائی یہ شیطان جتنے بھی برے کام ہو رہے ہیں یہ شیطان کروا رہا ہے۔ ہر کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ بولو نا، مانتے ہو نا؟ برے کام شیطان کروا رہا ہے، شیطان کو ہر جگہ مانتے ہو، تو جو سارے نبیوں کا سردار ہے، بلند آواز سے بول سبحان اللہ، اس کو حاضر ناظر مانتے ہوئے شرم آتی ہے؟ بولنا بلند آواز سبحان اللہ۔ عقیدت بھی ٹھیک رکھ، عقیدہ بھی ٹھیک رکھ۔ ارے شیطان کو مانتا ہے کہ انہیں جناب والا میرے کو لے کام کروایا ہے۔ شیطان اللہ اکبر برائی کی جڑ ہے، برائی ہے، سراپا برائی ہے، لیکن جو میرا اور تیرا نبی ہے، بلند آواز سے بول سبحان اللہ، یعنی بالکل الٹ، ادھر سراپا اندھیرا ہے، ادھر سراپا نور ہے، ادھر سراپا برائی ہے، ادھر میرے نبی میں ہر اچھائی ہے۔ بلند آواز سے بول سبحان اللہ۔ ادھر گناہ ہی گناہ ہے اور ادھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، جو میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر کوئی بلال بن جاتا ہے، کوئی ابو بکر بن جاتا ہے اور کوئی علی بن جاتا ہے۔ بلند آواز سے بول سبحان اللہ۔ جو میرے نبی سے نسبت رکھتا ہے کوئی علی بن جاتا ہے، کوئی غوث جلی بن جاتا ہے، کوئی مہر علی بن جاتا ہے۔ تو بات ختم ہوتی ہے نسبت پہ، نسبت ہو گئی سرکار کے ساتھ، سرکار کے یار کے ساتھ، سرکار کے یار مزار کے ساتھ، سرکار کے یار غار کے ساتھ، سیدنا عمر فاروق کے ساتھ، سیدنا عثمان غنی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، غوث جلی کے ساتھ،
میرے تیرے لیے یہ نسبتیں کافی ہیں۔ ارے جس کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جائے دنیا تے بھی بیڑا پار ہے، آخرت جی بیڑا پار ہے۔ تے انہاں نال نسبت جوڑن دا اصل مقصد ہی ہے وے کہ اسی اللہ و دے رسول دی بارگاہ چ کامیاب ہو جائیے۔ خدا را میرا پیغام سمجھو، میرا پیغام ہے ہی جے کہ اللہ دے ولی دے نال بھی تہاڈی نسبت انج دی ہونی چاہیے کہ کم از کم تانوں یہ پتہ چلے یار نماز کی ہے، سبحان اللہ، روزہ کی ہے، غفلت نہیں۔ پیر ہوندا جڑا جگا کے رکھدا جے، بلند آواز نال بول سبحان اللہ۔ پیر ہے نہیں جناب والا، فرائض بھی ختم ہیں جی، واجبات بھی ختم، کارالیں دے حقوق بھی ختم، پھر بندہ ہی ختم، پھر تے بندہ رہا ہی نہ جناب والا۔ اللہ کے ولی کے ساتھ، کسی بھی ولی کامل کے ساتھ، کسی بھی پیر کامل کے ساتھ نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب دسن میرے مرید نماز پڑھے گا، سبحان اللہ، اگوں مرید آکے ایک کام نہیں جے ہوندا تے پیر چک لوے جناب والا ڈنڈا تے انہوں کر دے وے سدھا، انہیں بھائی مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ حضور جنت، انہوں نے آکھا بھائی جنت انج نہیں لبدی، پہلے پڑھو نمازاں، اللہ تے او دے رسول نو پہچانو، اے پیری ہے تے اے مریدی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کتنی خوبصورت تصویر کھچ دے نے، فرماتے نے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں، میرا اشارہ بھی سمجھنا جے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، انجدہ پیر پھر صرف پیر نہیں، پیرانے پیر، پیران دا بھی پیر، پھر انجدہ پیر کہ جدوں تک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ سلسلہ اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس سلسلے میں غوث پاک کی نسبت شامل نہ ہو۔ خدا دی قسمیں سنو، میں اگر چشتی آنا چشتی نظامی، اسی سیالوی ہیں تے چشتی نظامی ہیں، میں اگر چشتی آنا تے میں قادری بھی ہاں، اگر میں کہاں گا نا میں قادری نہیں ہاں، میرے سلسلے والے کہیں گے بھائی تو ساڈا ہی نہیں، اس بات ہے کہ ساڈے پیر سیال لجپال نے دسیا کہ اگر اسی چشتی ہاں تے اسی قادری بھی ہاں، ہاں جی، یعنی ساڈے کمر دے اتے اگر ہاتھ ہے تے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہو رہا ہے، اگر نقش بندی ہے تو نقش بندی کے پیچھے بھی اگر ہاتھ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سہروردی ہے تو سہروردی بعد میں ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا کس سے؟ غوث پاک سے۔ فرمایا پہلے دستا، فرمایا میرے بعد ایک لڑکا پیدا ہوگا
جس کا نام ہوگا شہاب الدین، فرمایا میں ابھی سے ہی اپنا فیض ادھر منتقل کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر سے چلے بغداد گئے، حالانکہ خاندانی تعلق بھی تھا، خونی تعلق بھی تھا، وہاں سے جا کے چشتیوں نے اپنی مہر لگوائی ہے۔ ہاں جی، مور تے پھر اتھو ہی لگنی جے۔ ہون جننے بھی ملنگ دھڑنگ یا جتنے بھی ننگ جتنے بھی لوگ نے نا وہ کہنے میں پیر ہاں، بھائی وہ پیر نہیں ہے، پیر ہوئی ہے جدے اتے مور غوث اعظم دی لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اسی انہاں دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے آ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، انی بلند بارگاہ خدا دی قسم شرمانا نہیں ہے، اپنے سینے دا زور لا کے انہاں دی بارگاہ جو خیرات منگڑی ہے کہ سرکار غوث اعظم اور نظر کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے ڈائریکٹ فیض لینا ہے بغداد چو کہ سرکار غوث اور نظر کرم، سرکار غوث نظر تین بزرگ گئے، ایک دنا ابن سقا، ایک دنا ابو سعید، کہ تیسرے حضور غوث پاک سن۔ پتہ چلیا کہ فلاں تھاں تے ایک بزرگ نے تے انہاں کول جائیے، ابن سقا جیڑا سی کہنے لگا میں تے اس واسطے سوال کرنے نے، مشکل سوال، ہاں جی میں مشکل سوال کرنے نے انہاں نو مشکل چ پانا ہے، تے دوجے کہن لگے میں بھی جا کے آزمانا ہے، میں بھی جا کے آزمانا ہے۔ جدوں سیدنا عبد القادر جیلانی دی واری آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اسی نہ آزمانا ہے تے نہ مشکل چ پانا ہے، اسی تے فیض پانا ہے، اسی تے فیض پانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جدوں گئے نے اس بزرگاں دے کول، پتہ چلیا فلاں کمرے دے اندر موجود نے، دروازہ کھولیا، سامنے اللہ والے نظر نہیں آئے، تھوڑی دیر ہوئی، یعنی اکھاں تو اوجل ہو گئے، تھوڑی دیر تو بعد ظاہر ہو گئے، فرمان لگے ابن سقا تو مینو کیڑی مشکل چ پانا ہے، انج دی گلاں نہیں کری دیاں، ہاں اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر جدو جاویدا ہے اوتھے عجز و نیاز دے نال جائیدا ہے، پیالہ انج کر کے جاویدا ہے، تو تے آزمان آیا ہے، تو تے مشکل چ پانے چایا ہے، ہن سن لے میں دیکھ رہا مینوں تیرے وچوں کفر دی بو پئی آندی ہے، کفر دی بو پئی آندی ہے۔ فرمایا او ابو سعید تم یہ گل کیتی سی مینوں آزمانا ہے، فرمایا اللہ تینوں بڑی دولت دے دے گا لیکن او دا تعلق دین دے نال کوئی نہیں ہوئے گا، تو دنیا دار ہوئے گا۔ نال کھلوتے سن حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، فرمایا اے عبد القادر سن لے میں آج ہاں لیکن کل نہیں ہوا گا، ایک وقت آوے گا اللہ کرم فرماوے گا، بغداد دی
جامع مسجد ہوے گی تو خطبہ دے گا تے خطبے دے اندر ایک جملہ بولے گا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم میرا یہ قدم میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے انج دے مقام ایویں لب جاندے جے ہاں جی اس واسطے کسے بھی اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر جاؤ نا تے پھر دل بھی سنبھال کے رکھو دل دے اندر بڑے خیال آندے نے جناب ایتھے انج کیوں ہو رہا ہے ہاں غیر شرعی کام نہ ہو رہا ہوئے اے تہاڈا حق ہے اگر کتے غیر شرعی کا مثلا ویکھو جناب کتے نوائے جا رہے ہیں ہاں جی تے کتیاں دی تے رچھاں دی لڑائی ہو رہی ہے اوتھے جناب ککڑاں دی لڑائی ہو رہی ہے تے پیر صاحب دی نہ داڑھی ہے تے بس انہاں کول گاڑی ہی گاڑی ہے سمجھے ہو بلند آواز رکھو پھر سبحان اللہ یعنی وہاں دولت کی ریل پیل ہے شریعت والا معاملہ نہیں ہاں اتنے پیچھے ہٹ جاؤ سوچن دی پھر لوڑ کوئی نہیں اگر غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو پھر سوچنا میں اکثر آخنا ہونا جدو پیران دی بارگاہ دے جاؤ نا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چ ہاں اگر تانوں کوئی بہروپیہ نظر آ جاوے پھر دوویں اکھاں کھول کے جایا کرو اے نہیں جناب والا ایک اکھ تے اکھ اپنا ہاتھ رکھ کے آکو چلو کوئی گل نہیں پیران دا پتر ہے کوئی گل نہیں انہاں دی گدی تے بڑی اچھی نہ بھئی گدی کی نسبت حضور کے ساتھ ہے حضور کی شریعت کے ساتھ ہے اگر حضور کی شریعت کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو تیرا میرا حق ہی نہیں بنتا کہ وہاں بیٹھ جا وہاں سے اٹھ جا اور برملا کہ یہ غیر شرعی کام ہے کیوں جی مسلمان ہو نا حق بن دے مسلمان کے ایمان کا یہ ترازو یہ میرے نبی نے بتا دیا ہے کہ اگر برائی سامنے نظر آئے تو بول پہلے ہاتھ سے روک اگر اتنی ہمت طاقت ہے یہ وقت کے سلطان کا کام ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھنا اس لیے کہ اگر آپ گلی محلے میں یہ کام کریں گے تو لڑائیاں ہوں گی بھئی وقت کے سلطان یعنی قانون کا کام ہے کہ وہ یہ کام کرے ہاں دوسری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر برائی ہے تو بول کہ یہ غلط بات ہے یہ غلط کام ہو رہا ہے بھئی تو لڑ تو نہیں رہا نا جھگڑا تو نہیں کر رہا نا یہ میرے نبی نے تیرے ایمان کا ترازو بتا دیا ہے تیرے ایمان کا معیار بتا دیا ہے تول اس طرح سے اگر تو بول سکتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا یہ درمیانے درجے کا ایمان ہے اور پھر فرمایا اگر تو دل ہی دل میں اسے برا جان رہا ہے تو فرمایا یہ چھوٹا یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا اب مجھے یہ بتا پیر انجدہ ہوئے کہ جناب والا نہ نماز نہ شریعت نہ کوئی پردہ بس بے حیائی حیا نہیں ہے شرم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو شریعت والا نہیں وہ پیر بولنا وہ پیر نہیں ہے بولنا تیرا حق ہے بولنا اے نا اخنا جناب اینا دی گدی بڑی وڈی ہے اینا دی نسبت بڑی وڈی ہے نسبت اس وقت تک ہے میں نے شروع میں ہی یہ بات کی ہے کہ نسبت اس وقت تک ہے جب تک کہ تار جڑی ہوئی ہے سبحان اللہ بلند آواز سے بولنا سبحان اللہ کنیکشن کٹ جاوے تے جناب والا بتیاں بجھ جاندیاں نے پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے یہ بات جب تجھے پتا ہے تو پھر ایک کیوں گل کر دے ہو جناب والا ٹرانسفارمر بڑا وڈا ہے بھئی گھر لیٹ نہیں آ رہی تے کی فائدہ اس ٹرانسفارمر دا بلند آواز بولنا سبحان اللہ یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی اس بات کو سمجھو
پیر وہی ہے جو شریعت والا ہے، جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اسے ہی پیر کہتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے اس قدر پابند ہے کہ صبح ہوتی ہے 13 سے 14 علوم، مختلف علم، اس میں نحو ہے، صرف ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، جناب والا علم معانی ہے، علم الآثار ہے، یہ اور پھر یہ جو منطق کا علم ہے، یہ جتنے بھی علوم ہیں 14 علوم اکیلا پڑھانے والا عبد القادر جیلانی ہے۔ معذرت دے نال اسی صرف 11ویں والا پیر بنا لیا یار، اپنے کھان پین دا ذریعہ بنا لیا ہے جی، چس لین واسطے نا۔ پھر جڑے غیر سننا انہوں نے بھی یہی گل پھڑ لی، 11ویں والا پیر امام احمد بن حنبل، حنبلی فقہ پر عمل کرنے والا عبد القادر جیلانی ہے۔ ہم ہیں حنفی اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کیا ہیں؟ حنبلی۔ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کی فقہ پر عمل کرنے والا کون ہے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی۔ صبح ہوتی ہے تو 14 علوم ظہر تک پڑھانے والا اکیلا، ایک وقت میں مفسر بھی ہے، ایک وقت میں محدث بھی ہے، ایک وقت میں فقیہ بھی ہے، ایک وقت میں مفتی بھی ہے، اور ایک وقت میں نظر سے دل بدلنے والا بھی ہے۔ انجدہ پیر ویکھیا جے، اسی صرف 11ویں تک محدود کر لے، افسوس نہیں لگدا تانوں؟ نہ یار اتنی زیادتی نہ کرو، جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے جناب والا، یہ ہے ہمارا غوث پاک۔ تسی اپنے ہی چند گرہن تے سورج گرہن بنا کے اور سورج نو جناب والا دی روشنی خود بخود ہی کا انہاں دی تے روشنی کام نہیں ہونی نا جناب۔ اسی جناب والا انج دی گلاں کر کے غوث پاک دی 11ویں دیوانی ہے، اعلان کرو جناب، بڑے بڑے اعلان، مستحب کام ہے 11ویں شریف دلانا، یہ مستحب کام ہے، اور اس کے لیے اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپس کوئی اس طرح دا معاملہ ہو جائے، یعنی سپیکر کھول کے جناب شروع ہو گئے، جناب 11ویں دیوانی ہے، لیاؤ جناب لنگر، ادھا کھادا جناب، میں بلیم نہیں لا رہا، ادھا کھادا جناب والا کاری صاحب نے، کاری صاحب تے موجود نہیں ہونگے، میں اینا دی گل نہیں کر رہا، ویسے او جڑے کھان والے ہوندے نے ادھا اپنے کو رکھیا تے ادھا جناب والا لنگر پکایا، لوکاں نو بھی کھوایا، خود بھی کھادا، اے ہو کی رہا ہے؟ اے کاروبار ہو رہا ہے؟ اللہ تے او دے رسول نو ناراض پہ کر دے ہو؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 11ویں کو محفل کرواتے تھے تو وہ عام محفل نہیں ہوتی تھی، وہ محفل میلاد مصطفیٰ ہوتا تھا۔ سمجھے ہی نہیں ہو غوث پاک نو، بس 11ویں تک محدود کرتا، 11ویں والا پیر، ایک ہی گل ہوئی۔ ٹھیک ہے ان کی نسبت 11ویں ہے، لیکن ان کو صرف اس نسبت تک محدود رکھو، اور نہ یہ جانو کہ وہ ایک وقت میں مفسر بھی تھے، ایک وقت میں محدث بھی تھے، ایک وقت میں فقیہ بھی تھے، ایک وقت میں مفتی بھی تھے، ہر طرح کے معاملے سلجھانے والے، ہر طرح کے معاملے حل کرنے والے۔ ایک عورت آ گئی آپ دی بارگاہ دے اندر، کہنے لگے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے گھر اولاد نہیں، میرے گھر اولاد نہیں، اور پھر جڑا میرا شور ہے او دے گھر والے نے آکھیا ہے اگر ہون اے دی اولاد نہ ہوئی تے تو اینو طلاق دے دیوی۔ 7 سال، غالباً 7 سال، یعنی کافی عرصہ ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہوئی۔ اے عبد القادر
قادر جیلانی دعا فرماؤ اللہ کرم فرماوے تے مینوں بھی صاحب اولاد فرماوے۔ آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی یا اللہ اے عورت مینوں تیرا بندہ سمجھ کے، دیکھو نا منگل دا طریقہ ہوندا جی، یا اللہ اے عورت مینوں تیرا بندہ سمجھ کے دعا واسطے آئی ہے تے تیرے کولوں اولاد لین آئی ہے، یا اللہ کرم فرما اینو صاحب اولاد بنا۔ آواز آئی اے عبدالقادر جیلانی اے دی قسمت وچ اولاد ہے ہی نہیں، اے دی قسمت وچ اولاد ہے ہی نہیں۔ عرض کیتی مولا اگر اولاد ہوندی تے ہو جاندی، اگر اولاد ہوندی قسمت تے ہو جاندی، آئی کس واسطے وے میں نو جواب نہیں دینا، میں رسوائی برداشت نہیں کر سکدا۔ کی جا کے آکھے گی اللہ دے ولی دے کول گئیاں، اللہ دے دوست دے کول گئیاں تے حلے بھی اولاد نہیں ہوئی ہے، یا اللہ کرم فرما اجڑیاں گوڈاں نو وسان والے خزانو بہار دے اندر تبدیل فرمان والے ربا کرم فرما اینو اولاد عطا فرما۔ اللہ دی بارگاہ چو ندا آئی کتنے بچے ہونے چاہیے نے؟ یا اللہ 7، پہلے ایک بھی نہیں سی، یا اللہ 7 بچے اینو عطا فرما۔ اللہ نے دعا نو قبول فرمایا۔ حضرات محترم اس جیڑی خزاں والی عورت سی او دی گود نو بہار والا بنا دیتا ہے۔ اے غوث پاک نے یعنی ادھروں دین دا علم بھی پڑھایا جا رہا ہے، ادھروں بیڑا بھی پار فرما رہے ہیں، مشکلہ بھی حل فرما رہے ہیں۔ عقیدہ تے ساڈا تانوں پتہ ہے کہ عقیدہ تسی بھی جان دے ہو، 7-8 سال میں ہو گئے نے تھے پڑھان دے آیا کہ حضرات محترم عقیدہ ساڈا ہے کہ اگر اللہ دا ولی بھی دے رہا ہے تے لے کے دے رہا ہے، سبحان اللہ، او دیکھو اپنا خزانہ نہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بھی اگر معجزہ نمودار ہو رہا ہے تو وہ اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے۔ تو میں دسو ہون بلا وجہ کوئی بندہ جھگڑا کرے تو میں دسو او بندہ ٹھیک کر رہا ہے؟ زیادتی ہے نا جناب والا، تسی ایمیں لڑائی بدھا دے ہو کہ جناب آٹا گننی ہے تے ہلدی کیوں ہے؟ اس گالتے بھی آہ دیو سبحان اللہ۔ یعنی بلا وجہ کا جھگڑا جب تم اللہ واسطے ویر جس نے لینا ہے تے پھر جتنی مرضی گال بدھا لو، حقیقت حال وہی ہے جو میں نے بتا دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جس کو جو دے رہا ہے وہ میرا رب دے رہا ہے، رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے ہیں، اور ولی اللہ بھی اگر دے رہا ہے تو اللہ کے کرم سے دے رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آ گیا، کہنے لگا اے عبدالقادر جیلانی، رات نو خواب دے اندر میں ویکھیا میرا مرحوم والد بڑا پریشان ہے، اللہ اکبر، میں ویکھیا کہ انہوں عذاب ہو رہا ہے، اے عبدالقادر جیلانی کرم فرماؤ، میری مشکل حل فرماؤ۔ آپ
نے فرمایا مینوں اے دسو کیا او کدی میرے حلقہ ذکر دے اندر آیا ہے؟ کیا او کدی محفل دے اندر آیا ہے؟ مدرسے دے اندر آیا ہے؟ کہن لگا باقاعدگی دے نال تے نہیں سی آندے لیکن کدی کدی آ جاندے سر اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے جڑے ذکر والی محفل دے اندر بے جاندے نے او کدی بدبخت ہو ہی نہیں سکدے نے بلکہ بلند بخت ہو جاندے نے بلکہ بلند بخت ہو جاندے نے یا اللہ کرم فرما اپنے ذکر دی وجہ تو او دی بخشش فرما تے او دے عذاب نو دور فرما دعا کیتی ہاتھ پھیریا منہ تے فرمایا جا تیرا کام ہو گیا ہے یقین ہے نا بھائی منگن دا طریقہ عرض ہے کہ منگن دا طریقہ آنا چاہیے ہے اللہ اکبر اجدہ منگیا کرم ہویا رات نو ستا باپ نو ویکھیا باغاں دی سیر پیا کردائے پوچھیا بابا جی دسو کی بنیا آکھیا پترا اٹھے جایا کر اٹھے جایا کر اے نسبتہ بندے نو پھڑ کے تار چھڑ دیاں نے اس واسطے ایک باری مل کے ذرا میرے نال پڑھ لو گے نا میرا بھی او کی کہتے ہیں رانجھا راضی ہو جائے گا میں تھلے رکھ کے پڑھنا تاکہ تسی بھی میرے نال مل کے پڑھ لو سرکار غوث اعظم او نظر کرم سرکار غوث اعظم نظر کرم میرا خالق نظر کرم منظر سنو کہ میراں بنے ہیں دولہا اور شادی رچی ہوئی ہے میراں بنے ہیں دولہا اور شادی رچی ہوئی ہے بنے ہیں دولہا شادی ہوئی ہے سب اولیاء باراتی مل کے سب اولیاء باراتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار نظر کرم سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار سے اعظم او نظر کرم خدا را نظر